دو مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بڑی حیران کن اور پریشان کن خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا اس سلسلے میں ریزنٹمنٹ پایا جاتا تھا. لحاظ ہی نہیں کرتے کسی کا اور ٹھک کر کے اپنی بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں. وزیر اعظم سمیت جو کابینہ کے دیگر افراد ہیں ان سب کے نام ECL کے اوپر ڈالے جائیں. آج جا کے ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. جن کی رکنیت معطل ہوئی ہے اس میں چند بڑے نام بھی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. دو مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک کا تعلق تو بالکل پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جبکہ دوسری خبر کا تعلق کچھ حد تک پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہے. اور بڑی حیران کن اور پریشان کن خبر ہے جو میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا. پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں نور عالم خان صاحب. نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی. اچھا، نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اب سے نہیں بلکہ پچھلے سال ڈیڑھ سال سے ہی جب بھی وہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے واضح الفاظ کے اندر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ پیش کرتے رہے ہیں. انہوں نے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بات نہیں کرتے. اب جب سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا تو تب سے ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا اس سلسلے میں ریزنٹمنٹ پایا جاتا تھا کہ جناب نور عالم خان صاحب جو ہے وہ لحاظ ہی نہیں کرتے کسی کا اور ٹھک کر کے اپنی بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اچھا، میری جو چند لوگوں سے میری بات ہوئی تو مجھے یہ پتہ لگا کہ نور عالم خان صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ بھی وہ بالکل اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پہنچا دیا کرتے تھے. وہ چپ نہیں رہتے تھے اور وہاں پہ اجازت بھی تھی بات کرنے کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں آ کے جو ہے وہ سلسلہ کچھ تبدیل ہوا اور یہاں پہ جو ہے وہ جی حضوری کا ماحول جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے. ایون دو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کے اندر جو ہے وہ بڑا اوپن ماحول ہے اور ہم سب کو الاؤ کرتے ہیں بات کرنا، لیکن کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کی گواہی دی ہے. احمد جواد صاحب جو آج کل خود کافی پارٹی کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر جو ہے وہ چمچہ گیری اور جی حضوری کا ماحول جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پروان چڑھ چکا ہے. تو ایسے میں نور عالم خان جو ہے وہ ظاہری بات ہے آنکھوں میں کھٹک نہیں تھے. اب لیکن ریسنٹلی جو ہے وہ نور عالم خان نے جو ہے وہ کافی زیادہ اگریسو قسم کی اپنے بیانات دینا شروع کر دیے تھے، جس میں ریسنٹلی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر اعظم سمیت جو کابینہ کے دیگر افراد ہیں ان سب کے نام ECL کے اوپر ڈالے جائیں کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے انہوں نے اس قسم کی بات کی. اب اس ساری چیز کے اندر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر جو ہے وہ بہت یہ بار بار سوال کیا جاتا تھا. جو میری پاکستان تحریک انصاف کے سورسز سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پارٹی کے اندر یہ بڑا فیل کیا جاتا تھا کہ نور عالم خان کو بہت زیادہ ڈھیل دے دی گئی ہے اور ان کو بہت زیادہ برداشت کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف ایکشن کوئی نہیں لیا جاتا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے جی کہ آج جا کے ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کل ہی ان کا انٹرویو جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی نشر ہوا تھا جس میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. البتہ انہوں نے ویسے ایک بات یہ کہی تھی کہ میرا بے شک اختلاف ضرور ہے لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ عمران خان صاحب یا پارٹی کے ساتھ ہی حکومت کے ساتھ ہی میں ووٹ کرتا ہوں. میرا ووٹ جو ہے وہ کبھی ان سے الگ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ ہے کہ یہ جو ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے یہ پرویز خٹک کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. پرویز خٹک کی جانب سے کیوں جاری کیا گیا ہے؟ کیونکہ پرویز خٹک جو ہیں وہ KP کی جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کی صدارت آپ سمجھ لیجئے وہ اس وقت پرویز خٹک صاحب کے پاس ہے. تو ان کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ جاری کیا گیا. اس کے اوپر نور عالم خان یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پرویز خٹک جو ہے وہ یہ نوٹس جاری نہیں کر سکتے کیونکہ میں نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں، میں پروونشل اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں اور پرویز خٹک جو ہیں وہ تو ویسی پروونشل معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اینی ویز یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی پرویز خٹک ہیں جن کے حوالے سے ابھی کچھ چند دن پہلے پورے میڈیا کے اوپر یہ خبر نشر ہوئی کہ پرویز خٹک نے جو ہے وہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے بڑے واضح الفاظ کے اندر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا اور سب کے سامنے کرایا. پوری پارلیمانی کمیٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان سب کے سامنے یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ سب کچھ میڈیا تک بھی پہنچا. وہ اور بات ہے کہ بعد میں آ کے انہوں نے باہر آ کے جو اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، وہ تو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، یہ سب کچھ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعی وہاں پہ کھڑے ہو کے جس قسم کے الفاظ بولے گئے
وہ جب میڈیا کی زینت بنے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کافی امبیرسنگ سچویشن تھی. آبویسلی ہوتی ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, اگر اندر کی بات اس طرح باہر میڈیا کے اوپر آ جائے تو کافی امبیرسنگ ہوتا ہے. تو وہی پرویز خٹک اب نور عالم خان کو جو ہے وہ شوکوز نوٹس جاری کر رہے ہیں. اچھا, دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف یہاں تک نہیں, بات صرف یہاں تک نہیں آتی, بلکہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اب اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ ندیم افضل چند ہیں. ندیم افضل چند نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور وہ کسی روڈ کا ذکر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی وزیر اعظم کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے اور ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. ندیم افضل چند ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان رہ چکے ہیں, لیکن وہ بھی اب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں. اچھا, ندیم افضل چند بھی پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے نور عالم خان کی طرح ہی. تو ان دونوں لوگوں کا جو ماضی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ندیم افضل چند ویسے ایک بڑے تھورو قسم کے ڈیموکریٹ ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ بڑی میچور سیاست کرتے رہے ہیں, کبھی کسی قسم کی فاؤل لینگویج انہوں نے یوز نہیں کی, بڑی ان ڈیپتھ پالیٹکس جو ہے وہ جانتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں عمران خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف سے, اور ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ندیم افضل چند جو ہیں وہ افسردہ ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اس پارٹی کا ساتھ کیوں دیا اور اس پارٹی کے ساتھ آ کے وہ کیوں کھڑے ہوئے. البتہ ان کو ابھی کوئی شوکاز وغیرہ نوٹس تو ایسا کوئی جاری نہیں ہوا, لیکن نور عالم خان کو جو ہے وہ یہ نوٹس جاری ہو گیا ہے. لیکن مجھے جو انٹرسٹنگ بات یہ لگی ہے, مجھے جو چند لوگوں سے خبر ملی وہ یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہوگا. یہ بیسکلی یہ وہ کڑی ہے, یہ وہ سلسلہ ہے جو یہ کہتے تھے نا کہ جی جو حکومت ہے, موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ جب رابطے میں ہیں تو وہ آہستہ 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 اب اپنے خیالات کا اظہار پبلک ڈومین میں کریں گے, میڈیا کے اوپر آ کے کریں گے اور اپنی پوزیشننگ جو ہے وہ حکومت سے آہستہ آہستہ دوسری طرف لے جانا شروع کریں گے. یہ بیسکلی یہ وہی پوسچرنگ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب اس وقت کرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 3 لوگ جو ہیں وہ آلریڈی, بلکہ 4 بلکہ 5 لوگ میں کہوں گا, میں گنا دیتا ہوں آپ کو. ندیم افضل چند, احمد جواد, نور عالم خان, پرویز خٹک جو کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, اور ڈاکٹر عامر لیاقت. ڈاکٹر عامر لیاقت ویسے کئی دفعہ بیانات اس طرح کے دیتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک آدھی ان کی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہوتی ہے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا اثر پھر مہینہ 2 مہینہ رہتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی ناراضگی ہوتی ہے, پھر وہ میڈیا کے اوپر آ کے بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے علی زیدی کے خلاف جو ہے وہ کھلے عام ٹویٹس کی تھی جو بیسکلی کراچی کی سربراہی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. تو اس کے بعد ان کی بھی اب ملاقات کروا دی گئی ہے عمران خان صاحب سے اور وہ معاملات بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. اینی ویز یہ سلسلہ, یہ پی ٹی آئی کی انٹرنل فائٹنگ جو ہے یہ تو بڑی دیر سے جاری ہے, یہ سلسلہ جو ہے چلتا جاتا ہے. دوسری جو خبر ہے اس کا تعلق ہے جناب, ایک بڑی خبر آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقریباً رفلی کوئی 150 کے آس پاس ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کی جو رکنیت ہے اس کو معطل کر دیا ہے. اور اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں جن کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہوئی ہے. رکنیت معطل ہونے کی جو بہت بڑی وجہ ہے اس کی یہ تھی کہ جی 31 دسمبر سے پہلے ان لوگوں کو اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانی تھی, اپنی بیگمات کی اور بچوں کی, ان کی جو اثاثوں کی تفصیلات تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کو جمع کرانا ان پہ فرض ہوتا ہے, ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, جس کے بعد ان تمام لوگوں کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے. اب اس میں جن کی رکنیت معطل ہوئی ہے اس میں چند بڑے نام بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. اس میں جناب حکومتی جماعت کی جانب سے جو نام سامنے آئے ہیں اس میں وزیر مذہبی امور ماشاءاللہ نور الحق قادری صاحب, ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے. صداقت علی عباسی صاحب, ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف, ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. ہمارے جو وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں فاروق حبیب صاحب, ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے. راجہ ریاض صاحب فیصل آباد سے, جو کہ جہانگیر ترین گروپ کا بھی حصہ ہیں لیکن ایکچولی جو الیکشن لڑا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا تھا, ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. حماد اظہر صاحب وزیر انرجی, ان کی بھی رکنیت بھی جناب معطل ہو گئی ہے. لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب, ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ وفاقی وزیر, ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت, ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. عمر تنویر بٹ صاحب راولپنڈی سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں, ان کی رکنیت. محمد سبطین خان صاحب میاں والی سے جو ایم پی ہیں, ان کی رکنیت. سردار اویس خان لغاری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے. سندھ سے حسنین علی مرزا صاحب جو کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے صاحبزادے ہیں, ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. سو بیسکلی ماں اور بیٹا دونوں کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے.
فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سے ایم پی ہے، ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے۔ بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر بلوچستان کے سردار یار محمد رند صاحب، ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مصدق ملک صاحب، ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے جمع نہیں کرایا۔ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کتنی بیسک سی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی یہ ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہیں، تو یہ آپ یہ اپنی ڈیٹیلز نہیں جمع کروا سکتے، جس کی وجہ سے آپ کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے۔ اینی ویز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ ہوتا ہے، یہ تقریباً ہر سال ہی اس طرح کی ایک لسٹ نکلتی ہے کہ جناب ان لوگوں نے اپنے اثاثے جمع نہیں کرائے، تو ان کی رکنیت جو ہے معطل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ جب اپنے اثاثے جمع کرا دیتے ہیں تو تب جا کے پھر یہ رکنیت بحال ہوتی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات جہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ تجزیہ کاروں کے اندر اور وہ لوگ جو اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں، اس میں ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو جس کے اوپر کافی تشویش پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ آلریڈی محفوظ ہو چکا ہے، لیکن اب کافی دیر ہو گئی ہے وہ فیصلہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا، اور اس کے اوپر کافی تشویش پائی جا رہی ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے، کیونکہ کئی لوگوں کے مطابق، کئی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، فیصل واڈا صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی۔ لیکن تشویش اس بات کے اوپر پائی جا رہی ہے کہ کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جلد از جلد جو ہے اس فیصلے کو اناؤنس کیا جائے، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ فیصل واڈا صاحب کا اناؤنس نہیں کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ اب اس کا انتظار ہے کہ آخر یہ فیصلہ کب آتا ہے۔ اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔